الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کی نسبت پر جمع ہیں۔ ابھی فرمایا کہ یہ فضیلت قرآن کی مجلس ہے۔ علماء کرام بڑی تعداد میں تشریف فرما ہیں، اپنے اپنے فن کے ماہر ہیں۔ میری درخواست ہوگی کہ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج کے بالکل سامنے، یہ میری طرف دیکھتے رہیں، علماء کی طرف دیکھتے رہیں، اور جو مجمع میں ہمارے بھائی بزرگ بڑے چھوٹے بیٹھے ہیں آپ دیکھتے رہیں ادھر۔ آپ کا دیکھنا عبادت، آپ کا بیٹھنا عبادت، آپ کا یہاں وقت گزارنا عبادت، آپ کا آنا عبادت۔ قرآن کی نسبت پر آئے ہیں۔ اللہ کے ایک ولی جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، میں بارہا ان کی خدمت میں آیا، بڑی محبتوں سے قریب کیا، ہوتی رہی اور ہو رہی ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اپنی ہستی کو مٹانے والی ذات اپنی ہر ادا میں خوشبو رکھتی ہے۔ ان کی نگاہوں میں اللہ طاقت رکھتا ہے، ان کی زبان میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ میری حاضری یہاں پر کئی سال پہلے حضرت اپنے آخری ایام میں تھے، چارپائی سے اٹھ نہیں پاتے تھے۔ ہمارے عزیز حضرت حافظ شاہ عبد القادر دامت برکاتہم جو ان کے جانشین ہیں موجود تھے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ انہی کے صدقے ہم یہاں جمع ہیں۔ آج یہ ادارہ جس میں آپ تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہیں، یہ ان کا لگایا ہوا پودا ہے۔ قرآن کریم اور حدیث پاک جس جگہ پر ہو اس جگہ کا فرشتوں کے یہاں کیا مقام ہوتا ہے، اللہ کے یہاں کیا مقام ہوتا ہے۔ آج علماء کرام کے سامنے اور ان کے ہاتھوں سے ایک کتاب کا رسم اجرا ہوگا جو اس ذات بابرکت کے نام پر اور ان کی زندگی پر لکھی گئی ہے، انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں آئے گی۔ صرف میں حاضری اپنی یہاں اس لیے حاضر ہو کر اس حاضری کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس ذات کے نام پر اور ان کے کام پر یہاں ہم سب جمع ہیں، جنہوں نے اس علاقے ہی میں نہیں دور دور تک اللہ کے دین کو لوگوں کے دلوں میں زندہ کیا، ایمان کی چنگاری ہر دل میں لگا دی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی طرف بلانے والا ہے، قرآن پڑھنے والا
اللہ کی طرف بلانے والا ہے. جس جگہ پر قرآن ہو وہ جگہ اللہ کی طرف بلانے والی ہے، اور جو اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ سب اللہ کی طرف آنے والے ہیں. اور پھر کہا گیا کہ جو عمل کرے اچھا وعمل. وقت بہت تھوڑا ہے، اکابر تشریف فرما ہے، تفصیل بیان کریں گے. یہ اس آیت میں کہا گیا کہ یوں کہے کہ میں مسلمان ہوں. میرے ایمانی بھائیوں، آپ کی زبان سے ظاہر ہو کہ میں مسلمان ہوں، زبان کسی کو تکلیف نہ دے. آپ کے ہاتھ سے ظاہر ہو کہ میں مسلمان ہوں، ہاتھ کسی کو تکلیف نہ دے. ہمارے چلنے پھرنے سے معلوم ہو کہ میں مسلمان ہوں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے معلوم ہو. آخر قرآن نے یہ سب بیان کرنے کے بعد کہ اللہ کی طرف بلائے، اچھے عمل کر کے اننی من المسلمین. میرے بھائیوں، اس پہ ایک بہت لمبی تقریر ہو سکتی ہے، گھنٹوں چاہیے. میرا پڑوسی مجھ سے تکلیف میں نہیں رہے گا. حدیث پاک میں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجلس لگی ہوئی اس کو کہنا چاہتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقا، الذی لا یأمن جارہ بوائقا، کہ جس کا پڑوسی جس سے پریشان ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا. کہ اس کے ہونے کے بعد انسان اپنے کو مٹا دیتا ہے، اور اس اللہ کے نتیجے میں جو طاقت پیدا ہوتی ہے اس. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنے استاد علامہ تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں، قوت عطا فرمائی تھی ان کے ذکر کے صدقے، ان کے قلم میں، کہ ان کا کاتب اس کو 1 ہفتے تک لکھا کرتا تھا. پھر خانقاہوں میں ذکر کراتے ہیں، اس سے جسم میں قوت پیدا ہوتی ہے، نماز میں طاقت پیدا ہوتی ہے، سماعت میں ایمان قوت پیدا ہوتی ہے. آج ہم سب اسی ہستی کی یاد